علم ہے اگر نبی کا علم جیسے تمہارا جھنڈا اوپر سے گنجا ہے، اگر نبی کا علم ہو گنجا پھر علم تمہارا، اگر نبی کے علم پہ ہو پنجا پھر علم ہے ہمارا. سمجھائیے، یاد رکھنا، اگر نبی کے علم کے لوائل ہم کے فریرے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو، علم تمہارا. اگر ہمارے والا کلمہ لکھا پھر علم ہے ہمارا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا. اگر نبی کا علم قیامت کے دن اوے تیرے پیر کو ملے، علم تمہارا. اگر نبی کا علم ہمارے امام کو ملے پھر علم ہے، پھر علم ہے. اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا. آؤ مجھے، میں مرکز دکھا دیتا ہوں. رنگ بتانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں، آپ خود بہت رنگ کو سمجھ جائیں گے. رکھو علماء کے سر پہ قرآن اور پوچھو کہ قیامت کے دن یہ جو نبی کا علم بنے گا اس کا کپڑا کس جگہ سے آئے گا؟ نہ تو لڑائی ہے، نہ کسی سے ہمارا جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے. دعوت فکر ضرور ہے کہ رکھو ان کے سر پہ قرآن اور پوچھو کہ نبی کے علم جو قیامت کے دن بنے گا اس کا کپڑا کہاں سے آئے گا؟ جو تمہارے فرہنگی نے لکھا ہے، مجھے رنگ بتانے کی ضرورت نہیں. میں دکان یا مرکز پہ لے جاتا ہوں، رنگ آپ خود بہت دیکھ لیں گے. شیعہ سنی دوستو، آپ کے بہت بڑا عالم ہوا علامہ فرہنگی، اس نے لکھا ہے کہ قیامت آنے سے 4 دن پہلے اللہ 4 فرشتوں کو حکم دے گا: جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جی رب جلیل، جلدی کرو جا کے غلاف کعبہ کو اٹھا کے لے آؤ. غلاف کعبہ کو اٹھا کے، غلاف کعبہ کو اٹھا کے جب میرا کوئی بھائی ہے، کوئی ہے، ایمان سے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھ لو کہ جب وہ کعبے کے اندر جاتا ہے، کعبے کے قریب جاتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے نا، اس کا رنگ کیا ہے؟ ایمان سے پتا ہے اس کا رنگ سبز ہے کہ سفید، سرخ ہے؟ نہیں، کیا ہے؟ کالا. ایک اور علمی سوال کروں آپ سے، رکھو ان کے سر پہ قرآن اور پوچھو کہ یہ سب سے پہلے جو کعبے کے اوپر غلاف ڈالا گیا تھا یہ کس بی بی کے سر کی چادر ہے؟ اور ہمارے بہت بڑے ایک عالم ہیں علامہ حسین بہجارہ، انہوں نے اپنی کتاب انوار النجف میں لکھا ہے، اور اہل سنت کے بھائی علامہ فرہنگی نے لکھا ہے. دونوں شیعہ سنی رائٹر لکھتے ہیں کہ جب جناب اسماعیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ لوگ کعبے کی بجائے کسی اور گھر کا طواف کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ آئے اپنی والدہ جناب حاجرہ کے پاس آ کے کہتے ہیں: اے اماں، میں نے آنکھوں سے دیکھا لوگ کعبے کا طواف نہیں کرتے بلکہ کسی اور چیز گھر کا طواف کر کے چلے جاتے ہیں، لہذا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کعبہ ہے. جب اسماعیل نے کہا نا یہ کعبہ ہے خدا کی قسم، اس وقت جناب حاضرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا: او میرا بیٹا اسماعیل، گھبرا نہیں، پکڑ یہ میرے سر کی چادر حاضر ہے. اور یہ لکھا ہے واضح طور پر کہ اس چادر کا رنگ کالا تھا کہ بعد میں کسی نبی کی ہمت نہیں ہوئی، کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی اس رنگ کو بدل سکے. ویسے نہیں کہہ دینا مسجد میں کھڑے ہو کے کالے کپڑے پہننے والا جہنم میں جائے گا. جب پوچھو کہتا کون ہے؟ کالی کملی والا. جس کی آپ اب رنگ ہے کالا، رنگ ہے شیعوں والا. اب تو میرے بھائیوں کی زبان سے شیعہ بھی نہیں نکلتے، کہتے چھیے، یا نکلنا بھی گوارا نہیں کرتے، کہتے چھیے، رنگ ہے شیعوں والا. اب اگر ہو اوپر سے گنجا پھر علم ہے تمہارا، اگر پنجے والا ہو پھر علم ہے ہمارا. تمہاری 6 کتابوں میں لکھا ہے، لوگ لکھ لو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. آپ کی پہلی کتاب ہے مدارج النبوت،
شیخ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے معارج النبوت، ملا معین الدین کاشفی اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے شواہد النبوت، ملا عبد الرحمن جامی اہل سنت لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے مودت فی القربہ، سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے. پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال، ہشام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے. چھٹی کتاب ہے الریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ، محب الدین طبری اہل سنت لکھتا ہے. ان 6 کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو قیامت کے دن تمہارا علم ہوگا اس کے اوپر کچھ ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں ہوگا. کیا ہوگا؟ فرمایا چاندی کا قبضہ ہوگا. چاندی کا اب قبضے پہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. میرے بھائی کہیں گے وہاں تو قبضہ لکھا ہے، پنجہ تو لکھا ہی نہیں. اب میرا سوال ہے یہ قبضہ ہوتا کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا میرے بھائی، یہ قبضے کی سمجھ تب آئے گی جب آپ میری طرف دیکھیں گے. میں مولویوں کی زبانی بتانے لگا ہوں کہ قبضہ کیا ہوتا ہے. نبی نے فرمایا قیامت کے دن جو میرا علم ہوگا اس پہ چاندی کا قبضہ ہوگا. بتاؤ مولویوں کی زبانی قبضہ کیا ہوتا ہے؟ اب مولویوں کا مشہور مقولہ ہے کہ داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آئے. کیسے سمجھاؤں؟ تو سمجھائیے کہ قبضہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آئے، اور ایک قبضہ ہے ہاتھ. قبضہ ہے نہیں، قبضہ ہے داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آئے، قبضہ ہے ہاتھ. اب رنگ بھی شیعوں والا، اوپر پنجابی. اب دیکھنا ہے کہ نبی کے لوائد حمد کے فریرے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو، علم آپ کا. اگر شیعوں والا لکھا ہے کلمہ پھر علم ہے ہمارا. صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، تمہارے علم کے کپڑے پر فریرے پر کچھ لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں لکھا ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا 3 سطریں نور کی لکھی ہوئی ہوں گی. فرمایا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی نے فرمایا اول لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوم لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، سوم لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب رنگ بھی شیعوں والا، پنجابی شیعوں والا، کلمہ بھی. اچھا میں نے کہا ہے اگر قیامت کے دن یہ علم تیرے امام کو ملے، علم تمہارا. اگر ہمارے امام کو ملے پھر علم ہے. لو کتاب کا نام ہے معارج النبوت، لکھنے والا ہے ملا معین الدین کاشفی. وہ اس کے اندر اس نے بہت خوبصورت جملے لکھے ہیں. وہ لکھتا ہے کہ جب قیامت کے دن نبی کا علم بن جائے گا، اللہ تمام فرشتوں سے مل کے کہے گا کہ اس کو اٹھاؤ. توجہ رکھیے گا میرے بھائی. اللہ کہے گا فرشتوں سے اسے اٹھاؤ. لکھا ہے کہ فرشتوں کی طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن اس علم کو نہیں اٹھا سکیں گے. جملہ سمجھنا ہے، اس علم کو نہیں اٹھا سکیں گے. اللہ آواز دے گا فرشتوں تم نے اس علم کو کیوں نہیں اٹھایا؟ فرشتے کہیں گے اے بار اللہ اس کا وزن زیادہ ہے، ہماری طاقت کم ہے، ہم سے یہ اٹھایا نہیں جاتا. معین الدین کاشفی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. وہ لکھتا ہے کہ جب کہیں گے نا فرشتے اے اللہ ہم سے وزنی ہے، ہماری طاقت کم ہے، اس وقت مولویوں کا اللہ آواز دے گا این این اسد اللہ، میرا شیر کہاں ہے؟ جب فرشتے جواب دیں گے نا اس وقت مولویوں کا اللہ آواز دے گا اینا اینا اسد اللہ، میرا شیر کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ آواز دے گا یا علی آج اس